قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صلوات علی محمد وعلی محمد عزیزان گرامی و برادران عزیز و معزز سامعین و عزاداران سید الشہداء، شکر خدا ہے، شکر معبود ہے کہ اس بندہ حقیر کو ایک مرتبہ پھر اس مقدس زمین کے اوپر مقدس ذات کا تذکرہ کرنے کا موقع ملا، اور شکر گزار ہوں آپ سبھی کا کہ آپ نے اس لائق سمجھا اور حاضری کا موقع دیا۔ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ بنا کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خدا جو کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، یہ خدا کا ذکر کیا ہے؟ اگر آپ کو خدا کا ذکر دیکھنا ہے تو آپ آئیے در حسین کے اوپر، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ خدا کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ حسین نے جو کیا تھا وہی ذکر خدا کا ذکر تھا، جسے آج ہم مقصد حسین کہتے ہیں۔ وہ ذکر کیا تھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، گویا حلال اور حرام میں تشخیص دینا، حلال اور حرام کو آپس میں فرق کر دینا، گویا یہی ہے خدا کا ذکر جو خدا نے دین اسلام میں ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس کو انجام دینا یعنی خدا کا ذکر کرنا۔ اگر ہم نے خدا کے بتائے ہوئے واجبات کے اوپر عمل کر لیا گویا ہم نے خدا کا ذکر کر لیا، اور جب ہم نے خدا کا ذکر کر لیا تو خدا ہمارا ذکر بھی باقی رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اور حسین نے اس ذکر کو باقی رکھا، اس ذکر کے لیے اپنے پورے بڑے گھر کو لٹا دیا۔ کس لیے؟ نماز باقی رہے، سجدہ باقی رہے، روزہ باقی رہے، خمس باقی رہے، زکوٰۃ باقی رہے، حج باقی رہے، امر بالمعروف باقی رہے، نہی عن المنکر باقی رہے۔ اور حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، اسی لیے اللہ نے حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ حسین 1461 ہجری کے بعد سے لے کر کے آج تک کے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک کے حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ چراغ جلتے ہیں اور اندھیرے دور کھڑے اپنا ہاتھ ملتے ہیں، نعرہ سلوات۔ زیادہ زحمت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ کم وقت میں انشاءاللہ بہترین گفتگو کا آغاز کوشش کروں گا۔ بھائی حسین نے خدا کا ذکر باقی رکھا، اور اللہ نے بھی حسین سے کیا ہوا وعدہ جو قرآن میں خدا نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا تو اللہ نے بھی حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ اس کی سب سے بہترین نشانی یہ ہے آج ہم اور آپ بیٹھ کر کے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ اگر خدا نے ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی تو ہم آج حسین کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ اور مثال کا سہارا لیتے ہوئے چلوں، اس دنیا میں ایک سے ایک بڑے حادثات واقع ہوتے ہیں، لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں۔ ایک سے ایک بڑی چیزیں، ایک سے ایک بڑے پروگرام بپا ہوتے ہیں، اس کے بعد چند دنوں کے بعد لوگوں کے ذہن سے وہ نکل جاتے ہیں۔ 100 سال بھی نہیں بیتتے ہیں، 10 سال بھی نہیں بیتتے ہیں، لوگ بھلا دیتے ہیں۔
چاہے جتنا بڑا پروگرام ہو، جتنا بڑا حادثہ ہو، ایران عراق کی جنگ ہوئی، سب کو نہیں یاد ہے کہ جنگ میں کیا ہوا تھا؟ سب کو نہیں یاد ہے کتنے مرے تھے، کتنے بچے تھے؟ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، سب کو نہیں پتا کتنے مرے تھے، کتنے زندہ رہے تھے، کیا ہوا تھا، سب کو نہیں پتا۔ اور مثال لے لوں، ہلکی مثال، آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ میں 10 سال پہلے کیا ہوا تھا، کرکٹ میں کون سی ٹیم جیتی تھی، آپ کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 2011 میں انڈیا ورلڈ کپ جیتی تھی، سب کو پتا ہے، لیکن نہیں پتا کس نے کتنے رن بنائے، سب بھول گئے۔ لیکن واقعاً لاکھوں سلام ہو حسین کے کربلا کے واقعے کے اوپر، 1461 سال ہو رہے ہیں حسین کا ذکر جیسے جناب زینب نے شام کے دربار میں بپا کیا تھا، ویسے ہی آج ہم بپا کر رہے ہیں، اور روزے قیامت تک کے یہ ذکر ویسے ہی بپا ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پہ محمد والے محمد۔ ایک سے ایک بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، واقع آتے ہیں، لیکن لوگ بھلا دیتے ہیں، ذہنوں میں محفوظ نہیں رہتا۔ ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ہفتے کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ اس دن میری مجلس میں کون تھا، کون کون تھا، بتا پائیں گے آپ؟ نہیں بتا پائیں گے، بھول جائیں گے کہ کون کون تھا۔ لیکن کربلا کا واقعہ واقعاً ایک معجزہ واقعہ ہے کہ جن کو سب پتا ہے کہ کربلا میں صرف 72 تھے، اور کون کون تھے ان کا نام بھی پتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اس لیے کہ کربلا والوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، لہذا اللہ نے بھی ان کا ذکر آج تک کے برقرار رکھا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر۔ ایک اور خاکہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ آپ دیکھیں یہ جو دنیا چل رہی ہے، اس کے درمیان جو ہمارا وقت بیت رہا ہے، یہ وقت کبھی کبھار بہت قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھار بہت عام وقت ہوتا ہے۔ قیمتی وقت جیسے ہم اپنی مثال لے لیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے خراب وقت ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کی میں تعریف کر رہا ہوں، اس دنیا میں جب سیکنڈ بار بار ملتے ہیں تب منٹس بن جاتے ہیں، اور جب منٹس بار بار بنتے ہیں تب گھنٹے آتے ہیں، جب گھنٹے بار بار ملتے ہیں تب ایک دن تشکیل پاتا ہے، جب دن ڈھلتا ہے تب ایک رات آتی ہے، اور جب یہ دن اور رات بار بار تکرار کرتے ہیں تب ایک ہفتہ بنتا ہے، اور جب ہفتے بار بار بنتے رہتے ہیں تب ایک مہینہ بنتا ہے، جب مہینے بار بار آتے ہیں تب سال بنتا ہے، جب سال بار بار آتے ہیں تب صدی بنتی ہے، اور جو صدی بنتی ہے اس کے درمیان جو وقت بیتتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جو سال بیتتا ہے، جو صدی بیتتی ہے، اس میں جو وقت بیتتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ماضی، اور ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ ماضی یعنی جو گزر گیا، جس کو ہم نے بھلا دیا، حال یعنی جو موجود ہے، جو ہمیں یاد ہے، مستقبل جو آنے والا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ماضی یعنی جسے ہم نے بھلا دیا، حال جسے ہم نے یاد ہے، مستقبل کا پتہ نہیں، لیکن لاکھوں سلام حسین کے ذکر پہ، کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، روزے قیامت تک کے حال ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ بھائی جو وقت بیتتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو ماضی ہوتی ہے، یا تو حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ ماضی یعنی ماضی میں جو بیتا ہمیں نہیں پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، حال یعنی کہ جو موجود ہے ہمیں پتا ہے اس لیے مجلس ہو رہی ہے، اور مستقبل کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا، نہیں پتا کہ میں موجود رہوں یا نہ رہوں۔ کیا کوئی ہے جو کہہ سکے کہ ہمیں پتا ہے کہ پرسوں کیا ہوگا؟ نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ پرسوں مجلس بھی ہوگی، میں موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجلس پرسوں ہوگی۔
یہ خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ گویا غم حسین کل بھی حال تھا، غم حسین ماشاءاللہ آج بھی حال ہے، اور غم حسین تا قیامت حال ہی رہے گا۔ یہ خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد مجلس ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی ٹاپک پہ کچھ عرض کیا جائے۔ آج جو دنیا میں سر اٹھا رہے ہیں یوگی اور مودی جیسے، یہ کیا ان کے باپ بھی آ جائیں تب بھی اس حال کو نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا وعدہ کسی نے نہیں، خدا نے کیا ہے۔ تو ان کی کیا بھی ساتھ ہے کہ یہ عزائے حسین کو روکیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس آپ کی رحمت کو میں نے تمام کیا، میرا وقت ختم ہے، آتا ہوں مال مجلس کی طرف۔ خدا نے کہا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حسین ابن علی نے جب خدا کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اپنے پورے بھرے گھر کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو خدا نے بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کو بخوبی پورا کیا۔ اس لیے کہ جس طرح خدا کا ذکر آج ہو رہا ہے، جس طرح نماز ہو رہی ہے، جس طرح روزہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح حج انجام پا رہا ہے، اسی طرح حسین ابن علی کا ذکر ہر گھر میں بپا ہے۔ ہاں عزاداروں، میں آتا ہوں اپنے مال مجلس کی طرف۔ آج 3 محرم الحرام ہے۔ کچھ روایت کے مطابق آج سے قیام حسین میں پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کے قیام حسین میں پانی موجود تھا، لیکن نہر سے پانی آج کے دن بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے مصائب پڑھنے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے، اس لیے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کی روایتیں ہیں کہ 2 محرم جو ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے یا تو وارد کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، یا مولا حسین کے اکلوتے بھائی جو کوفے گئے ہوئے تھے ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ تک زیادہ سے زیادہ مصائب پہنچا سکوں۔ ہاں عزاداروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج 3 محرم ہو چکی ہے، آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کربلا میں بیٹھ کر کے مولا کے مصائب پر آنسو بہا رہے ہیں، ورنہ آج انڈیا میں کیا حالات ہیں، مجلسوں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ لیکن ہم اپنی قسمتوں پہ فخر کریں، مولا کا شکر ادا کریں، خدا کیا سجدہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں پھر یہ موقع نصیب کیا کہ ہم کربلا میں بیٹھ کر کے غم سید الشہداء منا رہے ہیں۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، اس کے بعد مکے پہنچا تھا۔ جب مکے پہنچا تھا تو کوفے سے تمام لوگوں کے خط آئے تھے کہ اے مولا، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنے والے ہیں، آپ جلدی سے کوفے آ جائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر سکیں۔ جناب مولا حسین نے جب یہ خطوط کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کہا کہ اے بھائی مسلم، جاؤ تم کوفے جاؤ اور کوفے کے حالات مجھے لکھ کر کے نقل کرنا، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں تمہارے پیچھے سے کوفے آ جاؤں گا، اور اگر حالات نہ سازگار ہوئے تو میں کوفے نہیں آؤں گا۔ جناب مسلم کوفے میں جب وارد ہوئے ہیں تو تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اور جب جناب مسلم نے جب یہ حالات دیکھے کہ ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لی ہے، تو جناب مسلم نے ایک خط لکھا، السلام علیک یا اخی العزیز، امام حسین کو خط لکھا اور کہا اے بھائی، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، جلدی سے آپ مکے سے کوفے کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ مکے کے حالات بھی درست نہیں تھے، مکے میں بھی مولا حسین کو قتل کرنے کے لوگوں نے سازش کر لی تھی، مولا حسین نے مکے کو چھوڑ دیا اور کوفے کا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن عزاداروں، جب کوفے کی وہ شب نمودار ہوئی جب جناب مسلم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب مسلم نے دیکھا کہ مغرب کی نماز میں ایک جماوڑا ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو مغرب کی نماز ادا کر رہی ہے جناب مسلم کے پیچھے۔ لیکن جیسے ہی جناب مسلم نے مغرب کی نماز تمام کر کے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ چند لوگ رہ گئے تھے۔
جناب مسلم نے جب دیکھا تو کوفے کے لوگوں کے حالات سمجھ گئے, کوفے کے لوگوں کی نیتوں کو سمجھ گئے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, عشاء کی نماز کو تمام کیا. عشاء کی نماز جب تمام کی ہے تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک فرد بھی موجود نہیں تھا. جزاک اللہ. آپ ذرا خود محسوس کریں, آپ کسی انجان شہر میں جائیں اور آپ یکو تنہا رہ جائیں تو آپ کا کیا عالم ہوگا. آپ کو ان گلیوں کا راستہ نہ پتا ہو, آپ کو اس شہر کا کچھ نہ پتا ہو, آپ اکیلے یکو تنہا رہ جائیں تو آپ کا کیا عالم ہوگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں آزادارو, جناب مسلم نے نماز تمام کی, کوفے کی گلیوں میں نکلے, گلیوں میں بھٹک رہے ہیں, راستہ نہیں پتا ہے, مسلم کو نہیں پتا ہے کدھر جانا ہے, لیکن جناب مسلم چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین کا غریب بھائی تھک کر کے ایک دروازے پر بیٹھ گیا. جب حسین کا غریب بھائی ایک دروازے پر بیٹھ گیا, ایک دروازہ کھلا, ایک معظمہ اس دروازے سے باہر آئی اور کہتی ہے, اے سائل تو کون ہے, تو کون ہے, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں. جتنی جلدی ہو سکے تو اپنے گھر چلا جا, اس لیے کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں. جناب مسلم نے ایک درد بھرا جملہ کہا, اے معظمہ یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اے معظمہ تو یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا, اے بھائی تو کون ہے. جناب مسلم نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا بھائی ہوں, مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. ایک مرتبہ وہ معظمہ تڑپ گئی, اس نے مسلم کو اپنے گھر میں بلایا. جناب مسلم اندر گئے, اس معظمہ نے جناب مسلم کے لیے پانی پیش کیا اور ایک حجرے میں جناب مسلم کو بٹھا دیا. اس معظمہ نے پانی پیش کیا, جناب مسلم نے پانی پیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے. رات کٹتی رہی. ایک وہ مقام بھی آیا, ایک وہ وقت بھی آیا کہ اس معظمہ کا ایک بیٹا تھا جو ابن زیاد کے دربار میں نوکری کیا کرتا تھا. جب اس معظمہ کا وہ بیٹا آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ میری ماں ہے جو اس حجرے کی طرف بار بار جا رہی ہے, اس حجرے کی طرف بار بار دیکھ رہی ہے. اس نے آخرکار سوال ہی کر لیا, اماں اس حجرے میں کیا ہے, آپ کیوں اس حجرے میں بار بار جا رہی ہیں. اس معظمہ نے لاکھ چاہا کہ چھپا لے لیکن اس سے نہیں رہا گیا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پہلے تو میری قسم کھا کہ ابن زیاد تک کہ یہ خبر نہیں جائے گی. اس ملاعون نے اپنی ماں کی جھوٹی قسم کھائی اور ایک مرتبہ معظمہ نے کہا کہ اے بیٹا وہ مسلم ابن عقیل ہے, حسین کے بھائی ہیں جو آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں مہمان ہیں. جیسے ہی اس نے یہ سنا صبح نمودار ہوئی, وہ فوراً دوڑ کے آیا, ابن زیاد کے پاس یہ خبر لے کے آ گیا. ابھی یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی آواز آنے لگی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. جناب مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, جناب مسلم سمجھ گئے کہ کوفے میں اب کیا واقع ہونے والا ہے. جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے نکال لیا. اس معظمہ نے جب یہ دیکھا, ایک مرتبہ جناب مسلم کا دامن پکڑ لیا اور کہا, اے جناب اے آقا, اے میرے والی و وارث, اے میرے مہمان, میرے گھر سے باہر نہ نکل, اس لیے کہ تم جب تک کہ گھر میں رہو گے محفوظ رہو گے, باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ابن زیاد کے چاہنے والے تمہیں مار دیں. جناب مسلم نے اتنا سنا, کیا کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں تجھ پر کوئی ملعون نظر ڈالے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں جناب مسلم کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے مسلم, اے مسلم, ایک معظمہ کے پردے کا تمہیں اتنا خیال ہے, لیکن ہائے ذرا کربلا آئیے 11 محرم. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں آزادارو, ایک مرتبہ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے, تلوار کو نیام سے نکالا, جنگ کرنا شروع کر دی. جنگ کرتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ لشکر کم پڑ گیا, ابن زیاد نے پھر 500 کا لشکر بھیجا. پھر جناب مسلم نے بہترین جنگ کی, دشمنوں کو واصل جہنم کیا. پھر سے لشکر کم پڑ گیا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر پھر سے بھیجا. جناب مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی جناب مسلم کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. ہاشمی گھرانے سے تعلق ہے. جناب مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی ملعون نے یہ ایک طریقہ نکالا کہ جناب مسلم کو ایک گڈھا کھود کر کے اس میں گرا دو. جس طرح سے
ایک شیر کو, ایک ہاتھی کو گڈھا کھود کر کے اس میں گرایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر سے وار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ طریقہ آزمایا. ایک گڈھا کھودا گیا اور جناب مسلم کو جنگ کرتے کرتے اس گڈھے کی طرف لے گئے, اور ایک مرتبہ جناب مسلم اس گڈھے میں گر گئے. جیسے ہی جناب مسلم اس گڈھے میں گئے, اب کوئی اوپر سے آگ مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے. ایک مرتبہ آخرکار جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. ابن زیاد نے دیکھا, کسی نے کہا, اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کہا, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے کہا, اے ابن زیاد میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے. آخرکار جناب مسلم ابن عقیل کے درمیان اور ابن زیاد کے درمیان کچھ گفتگو ہوئیں. اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر لے جاؤ اور ان کا سر تن سے قلم کر دو. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ یہ سنا, جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا اور جناب مسلم نے سجدے میں سر کو رکھا, تلوار چلی, سر تن سے جدا ہوا, سر اور تن دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. جناب مسلم کا سلام مولا حسین کے کانوں میں پہنچا. جیسے ہی مولا حسین نے مسلم کا سلام سنا, ایک مرتبہ دختر مسلم کو اپنے قریب بلایا اور سر پہ دستے شفقت پھیرا, کانوں میں بڑے پیار سے بندے پہنائے. جیسے ہی مسلم کے بیٹی نے یہ عمل دیکھا وہ سمجھ گئی, کہا اے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے. اے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے. ہاں زادارو, اس کو طہارت کے گھرانے کی بچی تھی. جیسے ہی ایک مرتبہ یہ سوال کیا, جناب مولا حسین نے کہا, بیٹی تو یتیم ہو گئی, آج سے میں تیرا بابا ہوں. ہاں زادارو, جب یہ منظر وقوع ہو رہا تھا, جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. جناب سکینہ نے دیکھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے بندے پہنائے جاتے ہیں, اسے دست شفقت پھیرا جاتا ہے. لیکن ہائے رے ذرا 11 محرم بعد شہادت حسین کوئی تماچا مارتا ہے, کوئی گوشوارہ چینتا ہے. حسین کی چہیتی بچی آواز دے رہی تھی, اے بابا